پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی ہیلتھ ڈائری 8 فروری 2024 عام انتخابات. سیاسی جماعتوں کی جانب سے عوام کی صحت کے لیے بلند و بانگ دعوے اور ماضی کی کارکردگی اور کرپشن کے خاتمے کے بجائے کرپشن کے آئینی ادارے کو ختم کرنے کے عزم پر مبنی ہے. آج سے انتخابات میں صرف 10 روز باقی رہ گئے ہیں. ملک کے 24 کروڑ غریب عوام جو ملک میں IMF کے سخت شرائط پر مبنی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ باری باری اس ملک پر حکمرانی کرنے والی اور PDM کے اتحادی حکومت میں انہی 2 جماعتوں تیر اور شیر نے 16 ماہ میں سب سے زیادہ مزے لوٹ کر عوام کو مزید مہنگائی، بے روزگاری اور قومی معیشت کا پہیہ جام کرنے والی ان دونوں جماعتوں نے آج کل ذرائع ابلاغ میں جاری پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یومیہ جو کروڑوں روپے کے اشتہارات چلوا اور چھپوا رہے ہیں، عوام یہ دیکھ کر بہت پریشان اور حیران ہیں. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انتخابی مہم کے لیے یہ رقم کہاں سے لائی ہے؟ اقتصادی ماہرین کے مطابق یہ دونوں جماعتیں جو ملک سے لوٹا ہوا سرمایہ بیرون ملک منتقل کیے بیٹھی ہیں، وہ سرمایہ نہ بھی لائیں تو مذکورہ انتخابی مہم میں صرف تشہیری فنڈ سے بھی مقروض قوم کو IMF کے قرضے سے نجات مل سکتی ہے. جبکہ ملک کی مذکورہ سیاسی اور معاشی صورتحال اس سیاسی اور اشرافیہ کی جانب سے کرپشن کا یہ سب سے بڑا شاخسانہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سوائے جماعت اسلامی کے کسی کے منشور کے اندر کرپشن کے خاتمے کی کوئی بات لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ تیر کے 10 نکاتی انتخابی منشور میں کرپشن جو ملک کی تباہی کی سب سے بڑی بیماری ہے، اس کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جبکہ نون لیگ جو اقتدار میں آئے بغیر پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے، اس نے انتخابی منشور میں کرپشن کو ختم کرنے کے بجائے کرپشن پکڑنے کے آئینی ادارے قومی احتساب بیورو کے ایک ایسے اچھے ادارے کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس نے اب تک کی کارکردگی کے مطابق لوٹی ہوئی قومی دولت کو تاحال قومی خزانے میں دوبارہ جمع کرانے کے لیے نمایاں کارکردگی کا یہ ادارہ حامل رہا ہے. جبکہ 16 ماہ کی حکومت میں نون لیگ کی وزارت قانون پہلے بھی 50 کروڑ روپے تک کے قومی خزانہ لوٹنے کو قانونی تحفظ فراہم کرتے ہوئے دنیا کو یہ خاندانی جماعت یہ بھی بتا چکی ہے کہ ہم بھکاری ہونے کے علاوہ اپنی قومی دولت لوٹنے کے بھی چیمپئن ہیں. جبکہ ملک سنوارو قرض اتارو کا آج تک انہوں نے کوئی حساب قوم کو نہیں دیا، اور اگر یہ محض جنرل پرویز مشرف کی ذاتی دشمنی نکالنے پر مبنی اقدام ہے تو آپ نے ایک حاضر سروس افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل مشرف کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، یہ واقعہ بھی 9 مئی سے مماثلت رکھتا وہ جرم ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ناظرین کرام، صحت کارڈ جس کا اجرا PTI کے دور حکومت میں ہوا،
میں خود ذاتی طور پر اس کے طریقہ کار سے متفق نہیں رہا ہوں، لیکن یہ تاحال نگراں حکومتوں میں بھی بعض ترامیم کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت میں بھی یہ کرپشن کے کسی الزام کے بغیر صحت کارڈ جاری رہا ہے، اور تیر والی جماعت بھی منتخب ہونے کی صورت میں اسی کارڈ پر عمل درآمد کا اعلان کر رہی ہے، اور موجودہ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد نیاز بھی اسی طریقہ کار کو متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے برعکس صحت کارکردگی کے حوالے سے سندھ اور وفاق میں پیپلز پارٹی 15 سال تک حکمرانی کرنے والی جماعت انتخابی مہم میں NICVD سمیت سندھ کے دیگر صحت کے سرکاری اداروں کے ساتھ مجموعی طور پر بلاول معیاری سرکاری ہیلتھ سروسز کے فراہمی کے دعوے دار ہیں۔ یہاں تفصیلی آگاہی دینا تو ممکن نہیں ہے، اجمالی جھلک یہ ہے کہ NICVD کے خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر نیب کے 20 ارب روپے کے ملزم، اور 2023 میں جب ادارہ چھوڑ کر وہ اسپتال سے گئے تو اسپتال کو ایگزیکٹو کلینک کے نام پر نجی اسپتال میں تبدیل کر کے اور 3 سال سے آڈٹ نہ کرانے سمیت 11 ارب روپے کا مقروض اس ادارے کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت کی جانب سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے ڈاکٹر ندیم قمر کو 23 مارچ کو تمغہ امتیاز کا قومی اعزاز بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو قانون کے اس کھلواڑ کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، بصورت دیگر ملک کی جیلوں میں قید تمام ڈاکوؤں کو بھی ایزی اعزاز کے ساتھ رہا کر دینا چاہیے۔ جبکہ جیال وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو 16 ماہ کی وزارت صحت میں کرپشن اور کمیشن کی وارداتوں کے نتیجے میں انہیں نگراں حکومت میں کافی روپوش رہنا پڑا، اور کیماڑی کے اپنے حلقہ انتخاب میں جانے کے لیے عکس بے نظیر عارفہ زرداری کی ریلی میں ان کی گاڑی میں لٹک کر حلقے انتخاب میں داخل ہونے کے لیے سہارا لینا پڑا۔ پھر خود کراچی میں بلاول ہاؤس کا حلقہ قومی اسمبلی 241 اور صوبائی حلقہ 110، جہاں سے بالترتیب مرزا اختیار بیگ اور 4 بار مذکورہ حلقے سے صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہارنے والے نجمی عالم امیدوار ہیں، جبکہ 2018 میں انہی حلقوں سے بالترتیب PTI کے موجودہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور سندھ اسمبلی میں خرم شیر زمان کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس اہم ترین حلقے میں گزشتہ روز بلاول چورنگی پر نجمی عالم کی جانب سے بلاول زرداری نے ٹیلی فونک خطاب کتنے بڑے جلسہ عام سے کیا، پہلے آپ ٹھاٹے مارتے سمندر سے بلاول زرداری کے خطاب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل ہمارے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب سے اتنا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تاریخ سے پہلی بار پاکستان کی پیپلز پارٹی کو سیاسی الیکشن میں جتوائے، ہمارا میئر منتخب کروایا، اور انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ یہ امر نہایت افسوسناک ہے کہ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق بلاول زرداری کو انتخابی مہم میں ان کی جماعت میں شامل کالی بھیڑیں نہ صرف اس وقت پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، بلکہ انہیں درست صورتحال سے بے خبر رکھ کر جہاں انہیں گمراہ کن رپورٹس دے کر، جیسا کہ مذکورہ جلسے میں مرزا اختیار بیگ کا غیر حاضر رہنا، جنید الزیدی کا نہ ہونا، یہ وہ سوالیہ نشان ہیں جس سے خود اس وقت آصف علی زرداری بھی بہت پریشان بتائے جاتے ہیں۔ آخر میں
شہباز شریف کے مناظرے سے پہلے LDN کی جانب سے صحت کی اصل صورتحال سے بلاول زرداری کو میں مکمل طور پر غیر مشروط طور پر بریفنگ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔